اللہ نے انسان کی فطرت بھی کیا چیز بنائی ہے۔ انسان شروع سے ہی ایک ہی قسم کے گناہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ ان گناہ گاروں میں سے کئی ایک کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے، لیکن دیکھنے والے انسان ذرا جتنی بھی عبرت حاصل نہیں کرتے اور ویسے ہی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ماہ مئی کے پہلے ہفتے میں اخباروں میں خبر پڑھی، کسی بینک کے ایک آفیسر نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور بینک میں کام کرنے والی ایک اور لڑکی سے شادی کر لی۔ ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ یہ آفیسر دوسری بیوی سے بھی تنگ آ کر ایک ہوٹل میں چلا گیا اور ایک کمرے میں رہنے لگا۔ اس کا کمرہ 3 دن اندر سے بند رہا اور آخر دروازہ توڑ کر دیکھا گیا تو اس کی لاش چھت کے پنکھے کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ اس نے ایک تحریر چھوڑی تھی، اس نے لکھا تھا کہ دوسری بیوی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی۔ دوسری بیوی دراصل کھانے پینے والی اور عیش و عشرت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے اس شخص کو تارے دکھا دیے اور اس کے اخراجات پورے کرنے کے واسطے اس بینک آفیسر نے غبن سازی سے کچھ رقم حاصل کی تھی، لیکن اس حرام خوری کی واردات پکڑی گئی۔ اس کے لیے اس صورتحال سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پہلی بیوی سے شرمساری بیوی اس نے فرار کا یہ راستہ اختیار کیا کہ اپنے آپ کو پھانسی دے لی اور پیچھے ایک کی بجائے 2 بیویاں چھوڑ گیا۔ السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے محترم محبوب عالم صاحب کی نئی تفتیشی کہانی۔ آپ یہ کہانی سننے والے ہیں حمیرہ کی آواز میں۔ شروع کرتے ہیں۔ میں نے جب یہ خبر پڑھی تو میرا ذہن پستول سے نکلی ہوئی گولی کی رفتار سے دور پیچھے صدی تک جا پہنچا۔ جب میں پاکستان کے ایک بڑے شہر کے ایک تھانے کا SHO تھا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، جنگ عظیم کا آخری وقت تھا، ایسی ایک واردات ہوئی تھی۔ میں نے اس کی تفتیش کی تھی۔ واردات ایسی تھی جیسی اس خبر میں بیان کی گئی تھی، لیکن آگے چل کر اس کے حالات اور واقعات مختلف ہو گئے تھے۔ میں اس بڑے شہر کا نام نہیں لکھوں گا اور اشخاص کے جو نام لکھوں گا وہ سب اصلی کی بجائے فرضی ہوں گے، اس لیے کہ اس خاندان کے افراد یقیناً زندہ اور سلامت ہوں گے۔ ایک روز صبح 9:30-10 بجے کے درمیان ایک بڑی اچھی وضاقت کا آدمی جو صاحب حیثیت اور اونچی تعلیم والا لگتا تھا تھانے میں آیا اور یہ رپورٹ دی کہ اس کی بیوی گھر میں قتل ہو گئی ہے۔ اس شخص کی عمر 45-46 سال لگتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے دفتر میں تھا جب اس کے پڑوسی نے اسے ٹیلی فون کیا کہ وہ فوراً گھر پہنچے کیونکہ اس کی بیوی قتل ہو گئی ہے۔ اس اطلاع پر وہ فوراً اپنے گھر پہنچا۔ اس نے بتایا کہ گھر آ کر اسے پتہ لگا کہ لس صبح جمعہ دارنی اپنے کام کاج کے واسطے آئی تو اس نے دیکھا کہ اس شخص کا نوکر برآمدے میں فرش پر اس حالت میں پڑا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں سر کی پگڑی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے منہ میں ایک کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ جمعہ دارنی ڈر گئی اور اس نے باہر نکل کر شور شرابہ کیا تو کچھ لوگ اندر آئے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور نوکر کے کہنے پر وہ اندر گئے تو بیڈ روم میں پلنگ پر اس عورت کی لاش پڑی تھی۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ کس وقت گھر سے نکلا تھا۔ اس نے جواب دے کر مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ گھر میں موجود نہیں تھا اور وہ 5-6 دنوں سے ہوٹل میں کمرہ لے کر رہ رہا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بلا جھجک جواب دیا کہ بیوی کے ساتھ تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی تھی، اس لیے اسے تھوڑا سا ڈرانا تھا۔ اسے ڈرانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ ہوٹل میں جا کر رہنے لگا۔ اس نے کہا کہ 1-2 دنوں بعد اسے پھر گھر آ جانا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ بیوی کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ بہرحال کسی پڑوسی نے مقتولہ کے خامد کو یعنی اس شخص کو دفتر ٹیلی فون کیا اور وہ دفتر سے گھر آ گیا۔ نوکر سے تو میں نے خود پورا بیان لینا تھا۔ اس شخص نے جس کو میں کہانی سنانے کے واسطے قریشی کہوں گا، نوکر کی جو بات سنائی وہ یہ تھی کہ رات کے 11 بجے کے لگ بھگ دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر کی آنکھ کھلی اور وہ سر پر پگڑی لپیٹ کر باہر نکلا اور دروازہ کھولا۔ 2 آدمی اندر آئے۔ نوکر نے برآمدے کی بتی جلا لی تھی۔ ان دونوں آدمیوں نے نوکر کو دھکیلا اور اندر آ گئے۔ نوکر کو کہا کہ وہ اونچی آواز نہ نکالے ورنہ مارا جائے گا۔ نوکر کو برآمدے میں دونوں نے گرا لیا اور اس کی پگڑی کے ایک سرے سے اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھے اور اسی پگڑی سے اس کے پاؤں بھی باندھ دیے۔ پھر انہوں نے نوکر کی قمیص کے پچھلے حصے کو پھاڑ لیا اور یہ کپڑا اس کے منہ میں دے دیا۔ ان میں ایک آدمی اس کے قریب کھڑا رہا اور دوسرا اندر چلا گیا۔ اسے معلوم نہیں ہوا کہ اندر جانے والے نے کیا کیا ہے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ باہر آیا اور دونوں چلے گئے۔ نوکر ساری رات بندہ پڑا رہا۔ صبح جمعہ دارنی کے شور و غل پر لوگوں نے آ کر اسے کھولا۔ میں نے جو ضروری کاغذات تیار کرنے تھے وہ کیے اور قریشی کے ساتھ چل پڑا۔ وہ جس علاقے میں رہتا تھا وہ اس شہر کی ایک نئی آبادی تھی۔
جنگ عظیم نے بعض لوگوں کو اتنا زیادہ پیسہ دے دیا تھا کہ انہوں نے پرانے مکان گرا کر نئی طرز کے مکان بنا لیے تھے، یا شہر میں کہیں پلاٹ لے کر نئے مکان تعمیر کر لیے تھے۔ قریشی کا مکان نیا تھا۔ قریشی کاروباری آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ وہاں کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں سپرنٹینڈنٹ تھا۔ میں اس فوجی ہیڈ کوارٹر کا نام نہیں لینا چاہتا، ورنہ اس شہر کی نشاندہی ہو جائے گی۔ یہ GHQ نہیں تھا، اس وقت GHQ دلی میں ہوتا تھا۔ قریشی نے جب بتایا کہ وہ سپرنٹینڈنٹ ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ مکان ناجائز آمدنی سے بنا ہے، تنخواہ میں سے ایسا مکان کوئی نہیں بنا سکتا۔ وہ مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کی بیوی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ ان کا بیڈ روم تھا جس میں 2 پلنگ پڑے ہوئے تھے۔ لاش دونوں پلنگوں پر پڑی تھی۔ میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ لاش کی گردن پر ایسے نشان تھے جو ظاہر کرتے تھے کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ گلا ہاتھوں سے گھونٹا گیا ہے۔ پھر میں نے لاش کے پورے جسم کو دیکھا، کہیں بھی چوٹ یا زخم کا نشان نہیں تھا۔ مقتولہ نے کھلا پاجامہ اور لمبا کرتا سا پہن رکھا تھا۔ میں نے اچھی طرح دیکھ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتولہ کی عزت پر حملہ نہیں کیا گیا۔ مجھے ایک اور خیال آ گیا۔ میں نے قریشی سے پوچھا کہ گھر سے زیورات یا نقد رقم بھی غائب ہوئی؟ اس نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا کہ یہ تو وہ پہلے ہی دیکھ چکا ہے، کوئی ایک بھی چیز چوری نہیں ہوئی۔ گھر میں زیورات بھی تھے اور نقد رقم بھی خاصی تھی۔ یہ سارا مال وہیں جوں کا توں پڑا تھا جہاں رکھا گیا تھا۔ مقتولہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ اس کی عمر 30 برس کے لگ بھگ تھی۔ رنگ بالکل گورا تھا۔ قاتل نے اتنی خوبصورت عورت کی عزت پر حملہ نہیں کیا۔ گھر سے کوئی چیز چوری نہیں ہوئی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ انتقامی قتل کی واردات ہے۔ قریشی نے کسی کی بے جا حق تلفی کی ہوگی یا اپنے کسی ماتحت کو نوکری سے نکلوا دیا ہوگا۔ اس شخص نے اس سے یوں انتقام لیا کہ اس کی اتنی خوبصورت بیوی کو قتل کر دیا۔ مقتولہ نے کسی کو ٹھکرایا یا دھتکارا ہوگا اور اس شخص نے اسے قتل کر کے انتقام لیا۔ لیکن ایسی بات ہوتی تو وہ اس کی آبرو ریزی ضرور کرتا۔ بہرحال یہ باتیں تو تفتیش میں ہی سامنے آ سکتی تھیں۔ میں نے پلنگ پر، کمرے میں اور باہر برآمدے میں بھی بہت غور سے دیکھا کہ شاید قاتل اپنی کوئی نشانی پھینک گیا ہو، لیکن ایسی کوئی چیز نہ ملی۔ پھر میں نے لاش کے ناخن اور انگلیاں دیکھیں۔ یہ تجربے کی بات تھی۔ میں نے اس وقت تک 2 ایسے کیس دیکھے تھے کہ جس میں گلا گھونٹا گیا اور مقتول نے ناخنوں سے قاتل کے ہاتھوں کی الٹی طرف ناخن مارے اور کھال چھیل ڈالی۔ اسی سے قاتل پکڑا گیا۔ اس وقت لڑکیوں میں ناخن بڑھانے کا فیشن شروع ہو چکا تھا۔ مقتولہ کے ناخن بڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی ساری انگلیاں دیکھیں۔ اس کے ناخنوں پر گہرے رنگ کی نیل پالش لگی ہوئی تھی۔ ناخنوں کے اندر کی طرف ان کا رنگ قدرتی تھا۔ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے ساتھ ذرا ذرا سا خون لگا ہوا تھا، اور دونوں انگلیوں کے ناخنوں کے اندر نیل پالش جیسا رنگ تھا جو یقیناً خون تھا۔ یہ خون قاتل کا ہی ہو سکتا تھا۔ مقتولہ نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے قاتل کے ہاتھوں کے الٹی طرف یہ ناخن مارے ہوں گے۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور اسی مکان کے ایک کمرے میں آ گیا۔ یہ ڈرائنگ روم تھا جسے ہم بیٹھک کہتے ہیں۔ قتل کی واردات کی تفتیش میں سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ عداوت ہوگی۔ میں نے یہی سوال قریشی سے پوچھا تو اس نے وثوق سے جواب دیا کہ اس کا کوئی ایسا دشمن نہیں جو اس پر اتنا زیادہ شدید وار کرتا۔ اس نے ایک ایسی بات کہی جو ظاہر کرتی تھی کہ اس شخص کے دشمن موجود ہیں۔ بات یہ بھی تھی کہ قریشی کی پہلی بیوی بھی تھی جو پرانے مکان میں رہتی تھی۔ اسے قریشی نے طلاق نہیں دی تھی اور اس کا ماہوار خرچہ دے رہا تھا۔ اس کے 2 جوان بیٹے تھے، چھوٹے کی عمر 14-15 سال اور بڑے کی عمر 18-19 سال تھی۔ بڑا کالج میں پڑھتا تھا اور چھوٹا بھی میٹرک کی کلاس میں تھا۔ قریشی ان کی تعلیم کی اخراجات بھی دیتا تھا۔ مقتولہ اس کی دوسری بیوی تھی۔ 30-31 سال کی عمر کی یہ انتہائی خوبصورت عورت اینگلو انڈین تھی۔ ایک تو ہندوستانی عیسائی ہوا کرتے تھے جیسے پاکستان میں بھی ہیں، دوسرے اینگلو انڈین ہوا کرتے تھے جن کے باپ انگریز اور مائیں ہندوستانی تھیں، یا مائیں انگریز اور باپ ہندوستانی تھے۔ یہ اب بھی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ میں اس عورت کا صحیح نام لکھ دیتا ہوں۔ اس کا نام اینجلا تھا اور قریشی کی خاطر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور قریشی نے اس کا نام آمنہ رکھا تھا۔ میں اس کا مطلب یہ سمجھا کہ مقتولہ کو قریشی کے ساتھ اتنی زیادہ محبت تھی کہ اس نے اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا تھا۔ شادی ہوئے اب یہ مشکل سے 1 سال گزرا تھا کہ آمنہ قتل ہو گئی۔ میں نے قریشی سے پوچھا کہ اتنی زیادہ محبت میں ایسی کون سی غلطی مقتولہ سے ہو گئی تھی کہ قریشی نے ہوٹل میں رہنا شروع کر دیا تھا۔
قریشی نے بتایا کہ اس نے تو اس لڑکی کے ساتھ محبت کر کے شادی کی تھی، لیکن یہ عورت بہت ہی فضول خرچ نکلی۔ اسے زیورات اور انتہائی قیمتی کپڑوں کا شوق تھا اور پھر سیر سپاٹے میں خوش رہتی تھی۔ گرمیوں میں مری چلی جاتی اور 1 یا 1.5 مہینہ وہیں رہتی تھی۔ شادی کے بعد گرمیوں کا ایک ہی موسم آیا تھا اور وہ مری چلی گئی تھی۔ یہ تو میں نے بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم اور ایک اور کمرے میں دیکھا کہ فرنیچر شاہانہ تھا اور دیگر اشیاء ایسی تھیں جو میں اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ تو کسی شاہی خاندان کا محل معلوم ہوتا تھا۔ قریشی کو ایسی چوٹ پڑی تھی کہ وہ اپنے آپ میں رہا ہی نہیں تھا۔ اتنی خوبصورت بیوی کا قتل ہو جانا اس کے لیے کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ اس صدمے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بولتا ہی چلا جا رہا تھا اور شاید وہ بھول گیا تھا کہ اس کی باتیں ایک تھانے دار سن رہا ہے اور یہ تھانے دار تفتیش کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے مقتولہ کو مسلمان کیا تھا اور پھر یہ کوشش کی کہ یہ مسلمانوں والے طور طریقے اور رہن سہن اختیار کر لے، مگر اس نے نہ کیے۔ اس نے قریشی کو ایک کلب کا ممبر بنوا دیا۔ کبھی کبھی ہفتے کی شام مقتولہ قریشی کو کلب میں لے جاتی تھی اور دوسروں کے ساتھ ڈانس کرتی تھی اور قریشی کی حوصلہ افزائی کرتی تھی کہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ ڈانس کرے۔ وہ خود بھی شراب پیتی تھی اور قریشی کو بھی پلاتی تھی۔ میں قریشی کی اس بات پر دل ہی دل میں ہنسا اور غصہ بھی آیا کہ ایک طرف وہ کہتا تھا کہ مقتولہ اسلامی طور طریقے اختیار نہیں کرتی تھی اور دوسری طرف وہ بلا جھجک کہتا تھا کہ وہ شراب پیتا تھا۔ وہ تو پوری تفصیل سے ہر بات کر رہا تھا۔ اس پر ایسی دردناک کیفیت طاری تھی کہ وہ بولتے چلے جانے میں سکون محسوس کرتا تھا۔ میں اسے کہیں کہیں روک کر کچھ پوچھتا تھا اور وہ پورا جواب دیتا تھا۔ میں آپ کو یہ ساری گفتگو تو نہیں سنا سکتا اس لیے کہ یہ بہت لمبی ہے۔ کام کی بات یہ ہے کہ میں نے بڑی جلدی یہ بات نوٹ کر لی کہ یہ شخص کوئی ایسا شریف آدمی نہیں بلکہ اس کا رجحان عیاشی کی طرف ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہی تھا کہ اس نے پہلی بیوی کو چھوڑ کر ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور لڑکی بھی ایسی جو صرف نام کی مسلمان ہوئی تھی اور اس کے باقی طور طریقے اس کے اپنے سابق مذہب والے تھے۔ مقتولہ قریشی کے دفتر میں کام کرتی تھی۔ جنگ عظیم میں تعلیم یافتہ لڑکیوں کے واسطے روزگار کے مواقع نکل آئے تھے۔ لڑکیوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کر کے ان کے الگ فوج بنا دی گئی تھی۔ ایسی فوجی عورت کو وکائی کہتے تھے اور یہ مخفف تھا ویمن آگزیلری کارپس انڈیا کا، اور اس کا انگریزی مخفف تھا وکائی۔ اس مخفف سے ان کو وکائی کہتے تھے۔ ان لڑکیوں کو فوجی بنانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو محاذوں پر بھیجا جاتا تھا، بلکہ انہیں فوجی دفتروں میں کام دیے جاتے تھے۔ ان میں سے بعض کو کمیشن دے کے افسر بھی بنایا گیا تھا۔ یہ افسر باقاعدہ لیفٹیننٹ، کیپٹن وغیرہ کے عہدوں کے نشان کندھوں پر لگاتی تھیں۔ اس زنانہ فوج میں زیادہ تر اینگلو انڈین کرسچین، ہندو اور سکھ لڑکیاں بھرتی ہوئی تھیں۔ مسلمان لڑکیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لڑکیوں کا اصل کام انگریز افسروں کی تفریح طبع تھا۔ اس زمانے میں سول دفتروں میں لڑکیاں کم ہی کام کرتی تھیں۔ جنگ عظیم میں یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ بڑے بڑے سرکاری دفتروں میں لڑکیوں کو بھی جاب ملنی شروع ہو گئی تھی۔ مقتولہ جنگ عظیم شروع ہوتے ہی اس فوجی ہیڈ کوارٹر میں ملازم ہو گئی تھی۔ وہ دراصل اسٹینوگرافر تھی، لیکن جنگ کے آخر میں آ کر وہ ایک جرنیل کی سیکٹری بنا دی گئی تھی۔ قریشی اسی ہیڈ کوارٹر میں سپرنٹینڈنٹ تھا۔ مقتولہ قریشی کے ماتحت تھی۔ قریشی کو سپرنٹینڈنٹ ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ 1.5-2 سال پہلے اسے یہ عہدہ ملا تھا۔ میں ذاتی طور پر جانتا تھا کہ اس عہدے میں بالائی آمدنی ہوتی تھی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کے محکمے کا ایک کام یہ بھی تھا کہ فوج کے لیے سامان وغیرہ خریدا جاتا تھا۔ آخری بل قریشی نے پاس کرنے ہوتے تھے اور آرڈر بھی اسی سے ملتے تھے۔ میں نے اسی وقت محسوس کر لیا تھا کہ قریشی نے ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے تھے اور پھر اس نے مقتولہ کی طرف توجہ دی۔ اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ پھر وہ اسے ہوٹلوں میں اور ہر طرح عیش موج کرانے لگا تھا۔ قریشی نے یہ بات جو میں نے کہی ہے اپنی زبان سے نہیں کہی تھی، یہ تو میں خود اندازہ اور خیال کر رہا تھا۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ جب اس کی دوستی مقتولہ کے ساتھ شروع ہوئی تو اس وقت مقتولہ کو پہلے خامند سے طلاق ہو چکی تھی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میں چونک پڑا۔ مجھے ایک سراغ نظر آنے لگا۔ قاتل اس کا پہلا خامند ہو سکتا تھا۔ میں نے قریشی سے پوچھا کہ وہ کون تھا۔ قریشی کو جو کچھ معلوم تھا وہ اس نے مجھے بتا دیا۔ وہ ایک اینگلو انڈین تھا اور CMA میں کسی اچھے عہدے پر تھا۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے قریشی نے بتایا کہ اسے بالکل معلوم نہیں کہ جب مقتولہ کی پہلے خامند سے علیحدگی ہوئی تو اس خامند کا کیا رد عمل تھا۔
قریشی نے تو بڑی ہی لمبی بات کر ڈالی تھی اور میں نے اس بات کو اس طرح اور زیادہ لمبا کیا کہ اسے کچھ نہ کچھ پوچھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر اسے میں نے اٹھا دیا اور اس کے پڑوسیوں کو بلایا جنہیں میں نے پہلے ہی پابند کر دیا تھا۔ ان میں 2 ہندو تھے اور ایک مسلمان۔ مسلمان کا گھر بالکل سامنے تھا اور ایک ہندو کا مکان قریشی کے مکان کی دائیں طرف اور دوسرے کا بائیں طرف تھا۔ ان تینوں نے یہاں نئے مکان بنائے تھے اور یہ تینوں کاروباری آدمی تھے۔ میں نے انہیں باری باری بلایا اور ان سے یہ پوچھا کہ وہ قریشی اور اس کی مقتولہ بیوی کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا وہ میری کچھ مدد برائے تفتیش کر سکتے ہیں۔ ان تینوں نے ایک ہی جیسی بات کی، وہ یہ تھی کہ یہ میاں بیوی صبح اکٹھے نکل جاتے تھے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ قریشی ملنسار آدمی تھا اور اڑوس پڑوس کے ساتھ سلام اور دعا رکھتا تھا۔ مقتولہ بھی ایسی ہی اچھی طبیعت کی تھی، کسی کے گھر میں تو اس کا آنا جانا نہیں تھا، لیکن کوئی عورت اس کے گھر چلی جاتی تو اس کی اچھی آؤ بھگت کرتی تھی۔ ان تینوں نے یہ بھی بتایا کہ قریشی اور مقتولہ میں کم از کم انہوں نے ناچاکی یا لڑائی جھگڑا کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی سنا تھا۔ ان میں جو مسلمان تھا اس نے بتایا کہ مسلمان خوش تھے کہ قریشی نے غیر مذہب کی ایک عورت کو مسلمان کر لیا ہے، لیکن پھر لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ مقتولہ کا رہن سہن ابھی تک پہلے مذہب والا ہی ہے۔ اس نے اپنا لباس تو مسلمان عورتوں جیسا بنا لیا تھا، لیکن ویسی مسلمان نہیں ہوئی تھی جیسی مسلمان عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ ان تینوں نے بتایا کہ 5-6 دنوں سے قریشی ان کو نظر نہیں آیا تھا۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ قریشی ہوٹل میں منتقل ہو گیا ہے۔ میں ایک مشکل محسوس کر رہا تھا۔ میں زیادہ تر قصبوں کے تھانوں میں یا دیہاتی علاقے کے تھانوں میں ایسے چو رہا تھا جہاں لوگ ان پڑھ یا بہت تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ یہ پہلا تھانہ تھا جہاں مجھے اونچی حیثیت اور زیادہ تعلیم والے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا۔ دیہاتیوں کو تو ڈرایا بھی جا سکتا تھا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ سنبھل کر بات کرنی پڑتی تھی۔ میں نے ان تینوں سے پوچھا کہ انہوں نے کبھی دیکھا ہے کہ قریشی کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں کوئی آتا ہوگا۔ تینوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا، اور ان کی غیر حاضری میں کوئی آتا ہو یا کبھی آیا ہو تو اس کی بابت وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے قریشی کو کہا کہ وہ اب مجھے ملتا ملاتا رہے اور کچھ دیر کے لیے تھانے آ جایا کرے۔ تفتیش کے لیے مجھے قدم قدم پر کچھ نہ کچھ پوچھنا تھا۔ اب وہاں ایک اور اہم آدمی تھا جو مجھے تھوڑی بہت روشنی دکھا سکتا تھا۔ وہ ان لوگوں کا یعنی قریشی کا نوکر تھا جسے قاتل باندھ گئے تھے۔ وہ 30-35 سال کے درمیان عمر کا آدمی تھا اور شکل و صورت سے عقل والا لگتا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور یہ سوچ کر اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک دوستوں والا انداز اختیار کیا کہ یہ اپنے مالک کے خلاف نہیں بولے گا۔ میں نے اسے بولنے کے لیے تیار کر لیا اور کہا کہ اس نے کوئی بات چھپائی، جب وہ مجھے کہیں اور سے پتہ لگی تو پھر میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ تھانے دار صاحب جی، نوکر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھ سے جو پوچھنا ہے ضرور پوچھیں، میں بتاؤں گا، اور میں تو کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتا ہوں کہ اس گھر میں نوکری نہیں کروں گا۔ مجھے یہ سن کر بہت ہی خوشی ہوئی تھی کہ قریشی صاحب نے ایک اینگلو انڈین عورت کو مسلمان کر لیا ہے۔ میں بڑی خوشی سے اس گھر میں نوکر ہوا تھا، لیکن ان دونوں کی جو حالت دیکھی تو میرے دل کو بہت دکھ ہوا۔ میں تو کہتا ہوں کہ قریشی صاحب نے اس عورت کا صرف نام اسلامی رکھ دیا تھا۔ دراصل میں قریشی صاحب نے خود اس کا مذہب قبول کر لیا تھا۔ دونوں شراب پیتے تھے اور کلب بھی جاتے تھے۔ مجھے معلوم ہے کلب میں کیا ہوتا ہے۔ میں تمہاری ساری بات سنوں گا، میں درمیان میں بول پڑا۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ ان دونوں کے درمیان کوئی سخت قسم کی ناراضگی تھی؟ ہاں صاحب جی، نوکر نے جواب دیا۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ ناراضگی کس بابت تھی، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ اب آخر میں آ کر ان کی انبن ہو گئی تھی۔ قریشی صاحب نے کچھ دن پہلے اس عورت کو گالیاں بھی دی تھیں، اور میں نے ان کے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں نے اپنی اتنی اچھی بیوی کو اور جوان بیٹوں کو چھوڑا اور تمہاری خاطر حرام کی کمائی گھر لا کر تجھے عیش کرائی، مگر تو ایسی بے وفا نکلی کہ تیری محبت صرف روپے پیسے کے ساتھ ہے۔ کیا اس عورت کے پاس کوئی اور بھی آتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں صاحب بہادر، نوکر نے جواب دیا، یہ عورت کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں۔ دیکھیے صاحب، میں نے انگریزوں کے گھروں میں اور دیسی افسروں کے گھروں میں کام کیا ہے، اور میں اچھے برے کو سمجھتا ہوں۔ اس عورت نے قریشی صاحب کے ساتھ شادی صرف اس لیے کی تھی کہ قریشی صاحب دفتر میں ہاتھ مار کر دولت لے آتے تھے، اور یہ عورت عیش موج کرتی تھی۔ بازار جاتی تو واپس لدی ہوئی آتی تھی۔ دراصل جناب، یہ عورت اپنے آپ کو شہزادی یا ملکہ سمجھتی تھی
اور قریشی صاحب کو اس کے خلاف یہی شکایت تھی۔ مجھے یہ شک ہونے لگا تھا کہ مقتولہ کو قریشی نے خود ہی مروا دیا ہے۔ اس کی باتوں سے جو اس نے میرے ساتھ کی تھی، یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ قریشی اس عورت سے تنگ آ گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہوٹل میں چلا گیا تھا۔ میں نے اس شک کو دل میں رکھ کر نوکر کے ساتھ بہت سوال جواب کیے اور اس پر جرح بھی کی اور بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پوچھی، اور پھر ایسا ہوا کہ نوکر نے بھی یہ لفظ کہہ دیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ قریشی صاحب نے اس گھر سے بوریہ بستر گول اسی لیے کیا ہوگا کہ اپنی غیر حاضری میں اس عورت کو مروا دے۔ نوکر نے یہ بھی کہا کہ اب قریشی صاحب پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ صاف کہہ دیں گے کہ میں تو گھر سے ہی غیر حاضر تھا۔ دیکھ میرے بھائی، میں نے کہا، اگر تم نے یہ نوکری چھوڑنی ہے تو مجھے بتائے بغیر کہیں نہ چلے جانا، مجھے تمہاری ضرورت رہے گی۔ نوکر نے مجھے بڑی خوشی سے یقین دلایا کہ وہ نہیں جائے گا، اور اگر چلا بھی گیا تو مجھے اپنا پتہ دے کر جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ اس شخص کے دل میں قریشی اور مقتولہ کے خلاف زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ اچھے کردار کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میرے دماغ میں ایک اور بات آ گئی۔ میں نے نوکر کو کہا کہ وہ اسی گھر میں رہے اور یہ دیکھتا رہے کہ یہاں کون کون آتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ویسا آدمی آئے یا کوئی بھی آئے تو وہ اس آدمی کی اور قریشی کی باتیں سننے کی کوشش کرے۔ مختصر بات یہ کہ میں نوکر کو اس گھر کا مخبر بنانا چاہتا تھا۔ نوکر نے بڑی خوشی سے میری یہ تجویز مان لی۔ تب میں نے اسے کہا کہ اس نے اگر مجھے کوئی اچھا سراغ دے دیا تو میں اسے نقد انعام دوں گا۔ یہ سن کر وہ بیچارہ اور خوش ہو گیا۔ میں اٹھا اور تھانے چلا گیا۔ میں تھانے پہنچا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا پتہ لگ گیا تھا۔ مقتولہ کی موت ہاتھوں سے گلہ گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق اسے رات 11-11:30 بجے کے درمیان ہلاک کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بات صاف لکھی کہ مقتولہ کی آبرو ریزی نہیں ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ مقتولہ کی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے ناخن اندر کی طرف سے دیکھے اور بتائے کہ یہ خون ہے یا نیل پالش ہے۔ ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں لکھا کہ دونوں ناخنوں کے اندر کی طرف اور دونوں انگلیوں کے اوپر والے حصے پر انسانی خون پایا گیا ہے۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خون قاتل کا تھا اور قاتل کے ایک ہاتھ کی الٹی طرف زخم ہوگا۔ میں نے مقتولہ کے ناخن دیکھے تھے، بڑے سخت اور تیکھے ناخن تھے اور بڑے ہوئے بھی تھے۔ یہ تو جہاں لگے ہوں گے وہاں کچھ اندر اتر گئے ہوں گے۔ میرا ایک مشتبہ تو خود قریشی تھا۔ میں نے اسے ذرا سا بھی شک نہیں ہونے دیا تھا کہ مجھے اس پر شک ہے۔ میں نے سوچا کہ اسے 2 دن اسی طرح چھوڑ کر رکھوں گا۔ ایک تو اس کا اپنا نوکر مخبری کے لیے مل گیا تھا، اور پھر میں نے 1-2 اور تجربہ کار مخبر اس کے پیچھے لگا دیے تھے۔ میں گھر چلا گیا اور دل میں یہ ارادہ رکھا کہ کل صبح مقتولہ کے پہلے خامد کو تھانے بلواؤں گا۔ اس کے گھر کا ایڈریس معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے دفتر کو ہم سب تھانے والے جانتے تھے۔ صبح میں تھانے پہنچا تو ایک ہیڈ کانسٹیبل کو CMA کے دفتر میں بھیجا اور اسے مقتولہ کے پہلے خامد کا نام بتایا کہ اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قریشی بھی آ گیا۔ میں نے بڑی اچھی طرح اس کا استقبال کیا اور اسے کہا کہ میں اس کی بیوی کے قاتل کو انشاءاللہ جلدی پکڑ لوں گا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہوٹل سے اپنے گھر میں آ گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سا ہوٹل ہے جس میں ٹھہرا تھا۔ اس نے ہوٹل کا نام لیا۔ وہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں تھا، بلکہ اچھی قسم کا درمیانہ سا ہوٹل تھا۔ قریشی کے دفتر کا ٹائم ہو رہا تھا، اس لیے وہ جلدی چلا گیا۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ میں اس کا بڑا ہی مخلص اور ہمدرد دوست ہوں۔ وہ جب اٹھ کر چلنے لگا تو ایک بات اور یاد آ گئی۔ میں نے اس سے یہ بات پہلے نہیں پوچھی تھی۔ اس سے پوچھا کہ اپنی پہلی بیوی اور اپنے بیٹوں کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی پوچھا کہ اس کی پہلی بیوی کے بھائی وغیرہ ہوں گے۔ ایسا تو نہیں کہ انہوں نے انتقاماً اس کی دوسری بیوی کو قتل کر دیا ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ان لوگوں میں اتنا دم نہیں۔ اگر انہیں انتقام لینا ہوتا تو وہ 1 سال انتظار نہ کرتے۔ انتقام گرما گرمی میں فوراً ہی لے لیا جاتا ہے۔ مقتولہ کے پہلے خامد کو آتے آتے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ وہ آیا تو سب سے پہلے میں نے اس کا چہرہ، پھر اس کا قد کاٹ اور لباس دیکھا۔ وہ گورے رنگ کا اینگلو انڈین تھا۔ میرے ساتھ اس نے ہاتھ ملایا تو اس کے انداز میں گرم جوشی تھی۔ میں نے اسے احترام سے بٹھا دیا اور پوچھا کہ یہ خبر اس تک پہنچی ہے یا نہیں کہ اس کی سابقہ بیوی قتل ہو گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ اسے کل پچھلے پہر خبر مل گئی تھی۔ اس نے میرے اگلے سوال کا انتظار نہ کیا اور بولا کہ اس کے مرنے کا افسوس ہے، لیکن خوشی ہے کہ اس سے اس کی علیحدگی ہو گئی تھی۔
کیا اس نے خود آپ سے طلاق مانگی تھی؟ میں نے پوچھا۔ یا آپ نے اسے طلاق دی تھی؟ میں خود اس سے آزاد ہونا چاہتا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ اتنی مہنگی عورت تھی کہ اس کی شادی کسی نواب یا مہاراجے کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ وہ تو اپنے آپ کو کسی شاہی خاندان کی شہزادی سمجھتی تھی، اس قدر شاہ خرچ کہ میرا تو پسینہ ہی نکل آتا تھا۔ میں اسے کہتا تھا کہ اس تنخواہ میں اتنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوتی تھی، بلکہ بڑے خوشگوار لہجے میں کہتی کہ اس محکمے میں اگر اوپر کی آمدنی نہیں ہے تو یہ نوکری چھوڑ دو، میں تمہیں ایسی جگہ لگوا دوں گی جہاں اوپر کی آمدنی بے شمار ہوگی۔ آپ مسلمان ہیں صاحب، ہمیں آپ جو کچھ بھی سمجھیں سمجھتے رہیں۔ ہم لوگ شراب پیتے ہیں اور خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ رشوت اور بالائی آمدنی کو میں کس طرح حرام سمجھتا ہوں؟ میں قرض لے لیا کرتا ہوں، حرام کی آمدنی کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اور اس عورت نے مجھے مقروض بھی کر دیا تھا۔ پھر آپ نے اسے پہلی طلاق کیوں نہ دے دی؟ میں نے پوچھا۔ اتنا عرصہ اس کے ساتھ کس طرح گزار دیا؟ میرے جواب سے آپ شاید مطمئن نہیں ہوں گے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اگر اس عورت کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جاتی تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جاتا۔ وہ ایکٹنگ میں اتنی مہارت رکھتی تھی کہ پتھر کو بھی موم کر لیتی تھی۔ اسے ماں بہن کی گالیاں بھی دیتے تو بھی وہ مسکراتی رہتی اور اپنی بات پر اڑی رہتی تھی۔ اس کی خوبصورتی میں تو کوئی شک و شبہ تھا ہی نہیں، لیکن وہ اپنی اس خوبصورتی کو استعمال کرنا جانتی تھی۔ وہ تو آدمی کو ہپنوٹائز کر لیتی تھی۔ میں کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہوتا، وہ اپنی بڑی پیاری حرکتوں اور مسکراہٹوں سے فوراً راضی کر لیتی تھی۔ آپ مجھے بے وقوف کہہ لیں، لیکن میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ میں اس کے ہاتھوں میں بے وقوف بنا رہا۔ اس اینگلو انڈین کے بارے میں میری رائے اچھی ہو گئی۔ یہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس نے اچھی طرح بیان کیا کہ یہ عورت اندر باہر سے بڑا ہی خوبصورت فراڈ تھی، اور جس پر ہاتھ ڈالتی تھی اسے مالی لحاظ سے چوس لیتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے ضرور کئی آدمی یار بنائے ہوں گے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ اتنی کچی نہیں تھی کہ ہر کسی کی داشتہ بنی رہتی۔ اس نے کہا کہ اس عورت کا کمال تو یہ تھا جیسے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر پیاسے کو دکھاتی اور اپنے پیچھے پیچھے چلاتی رہتی تھی۔ صحرا کا سراب تو آپ نے سنا ہوگا، آدمی اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے گر پڑتا اور مر جاتا تھا۔ پھر اس اینگلو انڈین نے بتایا کہ اس عورت نے اس کے ساتھ شادی 25-26 سال عمر میں کی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوستیاں لگاتی رہتی تھی۔ ان دوستیوں میں ہی اس نے اپنے آپ کو شہزادیوں جیسا بنا لیا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے تو مقتولہ نے 2-2.5 سال پہلے نوکری کا فیصلہ کر لیا، اور اسے اس فوجی ہیڈ کوارٹر میں بڑی اچھی نوکری مل گئی۔ وہ شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ اچھی طرح جانتی تھی۔ اس سے پہلے بھی اس نے 2-3 دفتروں میں نوکری کی تھی، لیکن ترقی اس دفتر میں کی اور بڑے صاحب کی سیکرٹری بن گئی۔ اس نے بتایا کہ قریشی اسی دفتر کا سپرنٹینڈنٹ بن گیا اور ان کی دوستی ہو گئی۔ اس اینگلو انڈین نے بتایا کہ وہ ہر وقت سوچتا تھا کہ اس عورت سے کس طرح علیحدگی اختیار کی جائے۔ اسے ایک بہانہ مل گیا، وہ اس طرح کہ وہ بچے پیدا کرنے کے سخت خلاف تھی۔ کوئی نہ کوئی دوائی لے لیتی تھی۔ آخر ایک بچے کی امید بن گئی، لیکن اس نے اس اینگلو انڈین خامند کی اجازت کے بغیر ابارشن کرا لیا۔ خامند نے اس کے علاج معالجے کے اخراجات تو دے دیے، لیکن پہلی بار اس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ اب انہیں علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اس کا مطلب طلاق تھا۔ اس عورت نے تو جیسے خدا کا شکر ادا کیا ہو، وہ فوراً رضامند ہو گئی اور 2-3 دنوں میں طلاق ہو گئی، جو مقتولہ نے بڑی خوشی سے قبول کر لی اور اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ طلاق کے فوراً بعد ہی اس نے ایک انڈین کرسچن لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اس نے کہا کہ اب چل کر میرا گھر دیکھیں، سکون ہی سکون ہے، اور 2 مہینے ہوئے میرا پہلا بچہ پیدا ہوا ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ اینگلو انڈین مقتولہ کے دوسرے خامند قریشی کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، اور اسے اس شخص کے دوسرے حالات بھی معلوم تھے۔ اس نے کہا کہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مقتولہ نے قریشی کو پھانس لیا ہے۔ پھر ان دونوں نے شادی کر لی۔ قریشی ایسی پوسٹ پر پہنچ گیا تھا کہ وہ فوج کے لیے مال کی خریداری میں منہ مانگے کمیشن کما سکتا تھا، اور وہ یہ حرام کی دولت کما رہا ہے۔ اس نے نئی بات یہ بتائی کہ قریشی نے اتنا بڑا ہاتھ جو مار لیا تھا وہ چھپا نہیں رہ سکا، اور اوپر والوں کو پتہ لگ گیا۔ اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، اور اگر صحیح معاملہ سامنے آ گیا تو ہو سکتا ہے اسے نوکری سے برطرف کر دیا جائے، اور اگر رقم اور زیادہ نکلی تو اسے جیل کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ قریشی کے متعلق پہلی بات ہو چکی ہے کہ وہ حرام خوری بہت کرتا تھا۔
اور اس حرام خوری سے وہ مقتولہ کی فرمائشیں پوری کرتا رہتا تھا۔ میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ قاتل کون ہے اور وہ 2 آدمی کون تھے جو اس واردات کے لیے قریشی کے گھر گئے تھے۔ میں نے مقتولہ کے اس پہلے خاوند کی رائے معلوم کرنی چاہیے۔ خدا مجھے معاف کرے صاحب، اس نے کہا، میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کہوں گا اور نہ ہی یہ کہ قریشی نے بیوی کو قتل کیا ہے۔ البتہ اپنی رائے دے دوں گا۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ 1-2 دفعہ میں اس بیوی سے اتنا تنگ آ گیا تھا کہ میں نے سوچا اس کا گلا گھونٹ دوں اور پولیس کو یہ بتاؤں کہ معلوم نہیں کون اس کو قتل کر گیا ہے، پر میرے اندر ایسی ہمت نہیں تھی۔ اگر قریشی نے اس کا گلا خود گھونٹا ہے یا اس نے یہ کام کرائے کے قاتلوں سے کروایا ہے تو میں حیران نہیں ہوں گا۔ غور کریں کہ قریشی کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اور اس نے یہ رقم مقتولہ کی فرمائشوں کے لیے اڑائی تھی یا کمیشن کی صورت میں حاصل کی تھی۔ مقتولہ کی فرمائشیں تو ختم ہوتی ہی نہیں تھیں۔ پھر قریشی کی پوزیشن بھی دیکھیں کہ اس نے اس عورت کے پیچھے پرانی بیوی کو اور 2 جوان لڑکوں کو چھوڑ دیا تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ میں نے طلاق کے ذریعے اس عورت سے نجات حاصل کر لی تھی۔ قریشی نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوگا کہ جس کی آپ تفتیش کر رہے ہیں۔ یہ دانش مند اور معزز اینگلو انڈین میرے شک کی تائید کر رہا تھا۔ میں اپنا شک بیان کر چکا ہوں۔ قریشی ہوٹل میں اس واسطے نہیں گیا تھا کہ وہ بیوی کو سبق سکھانا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے گیا تھا کہ وہ گھر سے غیر حاضر رہنا چاہتا تھا تاکہ اس کی غیر حاضری میں مقتولہ کو ختم کرا دے۔ اس اینگلو انڈین نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقتولہ نے کسی کے ساتھ در پردہ دوستی لگا لی ہوگی اور اس کا مال کھا کر اسے دھوکہ دیا ہوگا۔ ہر کوئی ہماری طرح تو نہیں ہوتا کہ برداشت کر لے۔ یہ آدمی کوئی رسوخ اور بدماشی والا ہوگا۔ اس نے مقتولہ کو دنیا کے تختے سے ہی اٹھا دیا۔ میں نے اس اینگلو انڈین کو رخصت کر دیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ قریشی جس ہوٹل میں رہتا تھا وہ کوئی نیک نام ہوٹل نہیں تھا۔ اس دور میں ایسے ہوٹلوں میں عصمت فروشی بھی ہوتی تھی اور غنڈے اور بدماش بھی اس ہوٹل میں رہتے تھے۔ سوچ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ ہوٹل کے مالک کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں اسی روز ہوٹل میں گیا تھا یا اگلے روز گیا تھا۔ بہرحال میں اس ہوٹل میں گیا اور اس کے مالک سے ملا۔ ہوٹل کا مالک تعلیم یافتہ آدمی تھا۔ میں نے جو ہی قریشی کا نام لیا تو اس نے کہا کہ وہ قریشی کو جانتا ہے اور اس کی بیوی گھر میں قتل ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تفتیش کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اس قسم کے ہوٹلوں کے مالک پولیس کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا کرتے تھے۔ اس مالک نے بھی پورے تعاون کا یقین دلایا۔ اس ہوٹل میں صرف 16 رہائشی کمرے تھے اور ہر سہولت موجود تھی سوائے ٹیلی فون کے۔ ٹیلی فون کاؤنٹر پر آ کر سننا پڑتا تھا اور وہیں سے فون کیے جا سکتے تھے۔ قریشی کے بارے میں اس نے بتایا کہ 5-6 دن یہاں رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ قریشی کے پاس کوئی آدمی آتے ہوں گے۔ اس مالک نے بتایا کہ اس کے ملنے والے شام کے بعد آیا کرتے تھے، لیکن ان میں سے وہ کسی کو بھی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے۔ تاہم وہ میرے سامنے آئیں تو میں ضرور پہچان لوں گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ قریشی جب شام کو اپنے کمرے میں ہوتا تھا تو اس کے ٹیلی فون آیا کرتے تھے اور وہ کاؤنٹر پر آ کر بات کیا کرتا تھا۔ میں نے مالک کو کہا کہ جرائم پیشہ لوگ اس کے پاس آتے ہوں گے، تو مالک نے کہا کہ ہو سکتا ہے آتے ہوں، لیکن وہ کسی کو نہیں جانتا سوائے قریشی کے بڑے بیٹے کے جو 2 مرتبہ باپ کو ملنے آیا تھا۔ ہوٹل کے مالک کو اس طرح پتہ چلا تھا کہ یہ قریشی کا بیٹا ہے کہ اس نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں، تو اس نے بتایا تھا کہ میں قریشی کا بڑا صاحبزادہ ہوں۔ مالک نے یہ بھی بتایا کہ قتل سے 2 دن پہلے یہ ایک بار پھر باپ سے ملنے آیا تھا۔ دونوں بار 1.5-2 گھنٹے باپ کے ساتھ گزار کر گیا تھا۔ میں نے ہوٹل کے مالک سے پوچھا کہ اس کی رائے میں قریشی کیسا آدمی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس شخص کے کیریکٹر کا اندازہ اس سے کریں کہ شراب پیتا ہے اور 2 مرتبہ اس نے ایک بڑی خوبصورت عصمت فروش لڑکی کو پوری رات کمرے میں رکھا اور کھل کر اسے پیسے دیے تھے۔ پیسوں کی بابت مالک کو اس طرح پتہ لگا کہ اس عصمت فروش لڑکی نے اسے بھی بتایا تھا اور مالک کو کمیشن دی تھی۔ میں نے پوچھا کہ قریشی کی بیوی بھی آئی ہوگی۔ مالک نے بتایا کہ صرف 1 مرتبہ آئی تھی اور 2-2.5 گھنٹے گزار کر گئی تھی۔ ہوٹل کے مالک سے مجھے کوئی سراغ نہ ملا سوائے اس کے کہ قریشی کے بارے میں یہ انکشاف ہوا کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں تھا اور ہر طرح کی عیش و عشرت کرتا تھا۔ میرا اپنا جواز تھا وہ مزید پختہ ہو گیا کہ مقتولہ کا قاتل یہی شخص ہے اور اسی نے کرائے کے قاتل استعمال کیے ہیں۔ تفتیش کے دوران قریشی میرے پاس تھانے میں آتا رہا تھا اور میں نے اس سے ذرا بھی شک نہیں ہونے دیا کہ مجھے اس پر شک ہے۔ میں نے ظاہری طور پر اسے یہی اندازہ کرائے رکھا کہ میں اس کا بڑا ہی ہمدرد دوست ہوں۔
دوسرا تاثر یہ دیا کہ وہ بہت ہی شریف اور مظلوم آدمی ہے۔ اس کے ساتھ میری بہت سی باتیں ہوتی تھیں اور میں اس کی ہر بات غور سے سنتا تھا۔ ایک روز میں نے باتوں باتوں میں کہا کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے تو کبھی نہیں ملا ہوگا، لیکن اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کبھی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ اس کے دونوں بیٹے یا ایک بیٹا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو دفتر میں آتا ہے اور پورے مہینے کا خرچہ لے جاتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ بہت ہی پیار ہے اور بیٹا بھی اسے بہت چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا بڑا بیٹا 2 مرتبہ ہوٹل میں اس کے پاس گیا تھا اور کچھ وقت اس کے ساتھ ہی رہا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ بڑا بیٹا اسے بار بار کہتا تھا کہ وہ اپنے گھر واپس آ جائے اور اپنی دوسری بیوی کو بھی ساتھ لے آئے، لیکن اس بات میں قریشی کی پہلی بیوی کی رضامندی شامل نہیں تھی، اس لیے وہ پرانے گھر میں نہیں جاتا تھا۔ میں آپ کو ایک خاص بات بتا دوں، میں نے یہی تفتیش نہیں کی تھی جو آپ کو سنا رہا ہوں، یہ تو ضروری باتیں ہیں جو آپ کو سنائی ہیں۔ میری حالت تو یہ تھی کہ جیسے کوئی آدمی زمین کھود کر نیچے سے کوئی چیز ڈھونڈ کر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے مخبروں سے رپورٹیں لی تھیں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ دیہات کا معاملہ نہیں تھا جس کا میں عادی ہو گیا تھا، یہ بڑے شہر کا معاملہ تھا جہاں کی تہذیب اور تعلیم اور جن لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا وہ بھی کچھ اور تھے۔ میرا تو دن رات ایک ہو گیا تھا۔ اگر مجھے اچھی طرح یاد ہے تو قتل کو 4 دن گزر گئے تھے اور 5ویں دن میں قریشی کی پہلی بیوی کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے علاقے کا انگریز ڈی ایس پی میری جان کو آیا ہوا تھا۔ انگریز قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں کو تو برداشت ہی نہیں کرتے تھے، جہاں معاملہ یہ بھی تھا کہ مقتولہ اینگلو انڈین تھی اور ایک افسر کی بیوی تھی۔ ڈی ایس پی تو یہ توقع رکھتا تھا کہ میں بس میسمرزم کے ذریعے قاتل کو سامنے لے آؤں۔ میں کچھ رپورٹیں مخبروں سے حاصل کر کے اور بہت ساری سوچ بچار کے بعد قریشی کے پہلے گھر میں گیا۔ وہاں تو جانا ہی تھا۔ میں نے یہ دیکھنا تھا کہ قریشی کی پہلی بیوی کس طرح کی ہے اور اس کے بیٹے کس طرح کے ہیں۔ اس کے بھائی بھی تھے جن کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ یہ شک بے جا نہیں تھا کہ اس عورت نے مقتولہ کو قتل کروایا ہوگا۔ قریشی کی پہلی بیوی کے نقش کوئی برے تو نہیں تھے، لیکن اس کا رنگ گہرا گندمی تھا اور اس کی عمر 40 برس سے اوپر تھی۔ اس کا جسم پھول گیا تھا اور پیٹ آگے بڑھایا تھا۔ وہ مقتولہ کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ مقتولہ کی نوکرانی لگتی تھی۔ میں اس عورت کے ساتھ ابھی رسمی سی بات کر رہا تھا۔ بات اتنی ہی تھی کہ افسوس کر رہا تھا کہ اس کے خامن نے اس عمر میں آ کر دوسری شادی کر لی، اور اس کے بعد اسے یہ کہنا تھا کہ اللہ کی ذات اس عورت کے حق میں ہے، اس لیے کہ اس کے خامن کی دوسری بیوی قتل ہو گئی ہے۔ میں نے ابھی تمہید باندھی ہی تھی کہ مجھے باہر سے تیز تیز باتوں کی آواز سنائی دی اور ایک نوجوان کمرے کے دروازے میں داخل ہوا۔ وہ گٹھے ہوئے جسم کا نوجوان تھا جس کی عمر 18-19 سال تھی۔ میں وردی میں تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دروازے میں ہی رک گیا، اور میں نے جو بات نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں اور اس کا منہ ذرا سا کھل گیا تھا۔ دوسری بات یہ نوٹ کی کہ اس کے چہرے پر بائیں طرف جہاں کان کے نیچے کا حصہ ختم ہوتا ہے، زخموں پر لگانے والی ٹیپ کراس کی شکل میں لگی ہوئی تھی۔ وہاں زخم تھا۔ جگہ ایسی تھی کہ اس پر پٹی نہیں باندھی جا سکتی تھی، اس لیے اس پر دوائی اور کپڑا رکھ کر ٹیپ لگا دی گئی تھی۔ یہ زخم جبڑے پر تھا۔ میں نے نوٹ یہ کیا کہ اس نوجوان نے فوراً چہرے کی زخم والی سائڈ پھیر لی اور اپنے پورے جسم کو بھی اسی طرف کر لیا۔ اب اس کا دائیں طرف میری طرف تھا۔ اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی تھا۔ اس عورت نے میرے کہنے پر ساتھ والے کمرے میں اسے بٹھا دیا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، قریشی کی بیوی نے کہا، پھر اس سے مخاطب ہوئی، کیوں رک گئے ہو بیٹا؟ آگے آؤ، ان سے ہاتھ ملاؤ اور ان کے پاس بیٹھو۔ تم تو ڈر ہی گئے ہو، میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر کہا، میرے پاس بیٹھو۔ وہ میری طرف تو آ گیا، لیکن بڑے عجیب طریقے سے وہ اپنے چہرے کی ایک سائڈ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اسے ہاتھ رکھ کر ساتھ والی کرسی پر بٹھانا چاہا، لیکن وہ دوسری سائڈ پر بیٹھا، جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اپنا زخم مجھ سے چھپا رہا ہے۔ میں یہ سمجھا کہ یہ بھی نوجوان ہے اور اسے یہ ڈر ہے کہ اس زخم سے اور ان پٹیوں سے اس کا چہرہ بدصورت معلوم ہوتا ہے۔ زخم مجھ سے چھپانے کی یہی وجہ ہوگی، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے گھبراہٹ ختم کرنے کے لیے کہا کہ میں 1-2 باتیں پوچھنے آیا ہوں اور ابھی چلا جاؤں گا۔ تمہارے ابا جان کی دوسری بیوی قتل ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ تم ابا جان کے ساتھ افسوس کرنے کے لیے تو ضرور گئے ہوگے۔ نہیں، نہ جی، اس نے اکھڑی ہوئی سی آواز میں کہا۔
مجھے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ماں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ وہ میرے لیے چائے بنانے باورچی خانے میں جا رہی ہے۔ وہ چلی گئی تو میں نے اس کے بیٹے کی طرف توجہ دی۔ میں نے پوچھا کہ یہ منہ پر زخم ہے یا پھنسی پھٹ گئی ہے؟ ہاں، ذرا سا زخم۔ نہیں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، پھنسی نکل آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ زیادہ بے چین ہو گیا ہے۔ اس کے اس جواب سے کہ پہلے زخم کہا تو فوراً پھنسی کہہ دیا، مجھے کچھ شک ہو گیا۔ میں تھانے دار تھا اور اس وقت تک بے شمار وارداتوں کی تفتیش کر چکا تھا اور سینکڑوں آدمی، مرد اور عورتیں میرے ہاتھوں میں سے گزرے تھے۔ تجربہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ چہرے کو دیکھ کر میں بتا سکتا تھا کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے، جو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ تفتیش کے دوران میرا دماغ اپنے آپ ہی سوچنا شروع کر دیتا تھا۔ میرے دماغ میں مقتولہ کے ناخنوں پر لگا ہوا خون آ گیا۔ میں نے سیدھی ہٹ کرنے کی بجائے گھما پھرا کر بات کی۔ تمہارے ابا جان ہوٹل میں رہتے تھے، میں نے کہا۔ تم 2 دفعہ انہیں ملنے کے لیے گئے تھے، اب کیوں نہیں گئے؟ تمہیں جانا چاہیے تھا۔ میں تو انہیں ملنے ہوٹل میں نہیں گیا، اس نے کہا۔ میں انہیں کبھی نہیں ملا۔ اب بتائیے ذرا، مجھے اس پر شک کیوں نہ ہوتا؟ ہوٹل کے مالک نے مجھے بتایا تھا کہ قریشی کا بڑا لڑکا باپ کو ملنے کے لیے ہوٹل میں 2 بار آیا تھا۔ پھر قریشی نے بھی بتایا تھا، لیکن اب یہ لڑکا انکار کر رہا تھا۔ یہ زخم کب آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کل، اس نے بے جان سی آواز میں کہا اور فوراً ہی ہکلا کر بولا، کل نہیں، پرسوں۔ ہاں، پرسوں۔ پھر وہ کسیانی سے ہنسی ہنس پڑا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ پٹی کہاں سے کروائی تھی۔ وہ اور زیادہ گھبرا گیا اور اس کے ہونٹ ہلے مگر کوئی آواز نہ نکلی۔ آخر اس نے ایک کیمسٹ کا نام لیا جو اسی آبادی میں دکان کرتا تھا اور ڈسپینسر بھی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کیمسٹ سے جا کر پوچھوں گا کہ زخم کی کیا حالت ہے۔ یہ بات سن کر یہ نوجوان تو اس طرح لگا جیسے کانپ رہا ہو۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اس نے کہا، زخم کوئی زیادہ خراب تو نہیں؟ تم تو کہتے ہو کہ پھنسی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب کہتے ہو زخم ہے۔ اب اس نے جس طرح مجھے دیکھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے تو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ لڑکا غش کھا جائے گا۔ اتنے میں اس کی ماں چائے لے کر کمرے میں آ گئی۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ اگر یہی قاتل ہے تو یہ زخم اس کے ایک ہاتھ کی الٹی طرف ہونا چاہیے تھا، لیکن زخم چہرے پر تھا۔ مجھے خیال آیا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ مقتولہ کا ہاتھ اس کے چہرے تک پہنچ گیا ہو۔ مقتولہ کے دائیں ہاتھ کے ناخنوں میں خون تھا اور اس لڑکے کے چہرے پر بائیں طرف زخم تھا اور بائیں طرف ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کے اس زخم کو شاید نظر انداز کر دیتا، لیکن اس نے میرے لیے وجوہات پیدا کر دی تھی کہ اس پر شک ہوتا تھا۔ ایک یہ کہ وہ زخم کو چھپا رہا تھا اور اسے پھنسی کہہ رہا تھا، دوسرے یہ کہ وہ باپ کو ملنے کے لیے ہوٹل میں 2 بار گیا لیکن یہ انکار کر رہا تھا، اور تیسری بات یہ کہ اس کی زبان ہکلا رہی تھی اور اس کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ اب میں نے اس کیمسٹ سے پوچھنا تھا کہ اس نے اس سے پٹی کروائی تھی یا نہیں۔ آپ کا بیٹا تو بہت ہی شریف اور سیدھا لڑکا ہے، میں نے بڑی شفقت اور پیار کے لہجے میں کہا۔ اس کو وہم ہے کہ یہ زخم اس کے چہرے پر اچھا نہیں لگتا۔ یہ شریف بچہ مجھے تھانے دار سمجھ کر ڈر بھی رہا ہے۔ میں اسے پولیس میں ایسائی بھرتی کرواؤں گا۔ اسے سمجھائیں کہ چہرے پر یہ زخم ہے یا پھنسی ہے، ٹھیک ہو جائے گی اور چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اس کی ماں نے چائے کی پیالی میرے آگے رکھی اور کہنے لگی، 4 روز ہوئے یہ اپنے ایک چچا زاد بھائی کے ساتھ فلم کا آخری شو دیکھنے گیا تھا۔ رات 12 بجے کے بعد واپس آیا تو میں نے اس کے منہ پر یہ پٹی لگی ہوئی دیکھی تو پوچھا تو اس نے بتایا کہ دونوں ایک ہی سائیکل پر گئے تھے اور واپس آتے ہوئے سائیکل سلپ ہو گیا اور دونوں گر پڑے۔ وہاں شاید لوہے کا کوئی ٹکڑا یا لوہے کی کوئی پتری پڑی ہوئی تھی جس پر اس کا منہ لگا اور یہ زخم آ گیا۔ ارے بھائی، میں نے اس نوجوان کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، جوانوں کو زخم آتے ہی رہتے ہیں، تم جوان مرد ہو، زخم کا تھوڑا سا نشان رہ بھی گیا تو کچھ نہیں ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات اس طرح کہی کہ جس طرح کوئی دوست بڑے اچھے موڈ میں کہتا ہے، لیکن اندر سے میری حالت کچھ اور ہو گئی۔ اس لڑکے نے مجھے بتایا تھا کہ یہ زخم یا پھنسی پرسوں کی بات ہے۔ دراصل اس نے پہلے کل کہا تھا اور اب اس کی ماں کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے دماغ پر زور دیا تو اس فیصلے پر پہنچا کہ اس کی ماں کو فی الحال رہنے دوں اور اس بیٹے کو تھانے لے چلوں۔ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں اسے کس جتن سے تھانے لے گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑے پیار کی اور استادی کی باتیں کی اور اسے یہ جھانسا بھی دیا کہ اسے ASI بھرتی کراؤں گا،
لیکن میرے ایک بڑے افسر کے ساتھ اس کی ایک ملاقات بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں لمبی بات نہیں کروں گا، آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے چلا اور اس کی ماں کو بہت تسلیاں دی کہ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوتی رہے، میں اسے تانگے میں بٹھا کر بھیجوں گا۔ اس کے گھر سے نکلے تو میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے اس کیمسٹ کی دکان پر لے چلے جس سے اس نے یہ پٹی کروائی تھی۔ پہلے تو وہ ویسے ہی ٹالتا رہا، لیکن میں ٹلنے والا نہیں تھا۔ تب اس نے کہا کہ یہ پٹی اس کے چچا زاد بھائی نے کی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس کے چچا زاد بھائی کا گھر کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا۔ میں نے چلتے چلتے وہیں کانسٹیبل کو الگ کیا اور اس کے کان میں اس لڑکے کے چچا زاد بھائی کا مکان سمجھایا اور کہا کہ وہ اسے ساتھ لے کر تھانے پہنچ جائے۔ میں قریشی کے اس بیٹے کو جس کا نام میں رشید لکھوں گا ساتھ لے کر تھانے چلا گیا اور اسے الگ بٹھا دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہیڈ کانسٹیبل اس کے چچا زاد بھائی کو بھی ساتھ لے آیا اور اسے کانسٹیبلوں کی بارک میں بٹھا دیا تاکہ رشید ابھی اسے نہ دیکھ سکے۔ اس کے اصلی نام کی بجائے میں نذیر لکھوں گا۔ میں نے رشید کو اپنے سامنے بٹھایا اور اسے کہا کہ وہ صرف یہ بتا کر میری تسلی کر دے کہ اس نے اس زخم کو پھنسی کیوں کہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے کہ یہ زخم کل یا پرسوں آیا تھا۔ تیسری بات یہ کہ وہ 2 مرتبہ ہوٹل میں اپنے باپ کو ملنے کے لیے گیا، لیکن اس نے جھوٹ بولا کہ وہ نہیں گیا۔ اس نے چوتھا جھوٹ یہ بولا کہ ڈسپینسر سے یا کیمسٹ سے پٹی کروائی تھی، مگر بعد میں یہ کہا کہ یہ پٹی چچا زاد بھائی نذیر نے کی تھی۔ صحیح جواب دے دو اور تمہاری چھٹی، میں نے کہا۔ وادی مجرم تو تھا نہیں کہ ادھر ادھر کے جھوٹ جوڑ لیتا۔ اس نے کچھ کہنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ سوچنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ اس کی حالت یہ ہو گئی جیسے ابھی رو پڑے گا۔ میں دراصل ڈر گیا تھا۔ آخر اس نے ایسے لہجے میں کہا جس سے صاف پتہ لگتا تھا کہ اس کا دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا اور یہ بلا سوچے سمجھے بات کر رہا ہے۔ یہ قتل کا کیس ہے، اس لیے میں جھوٹ بولتا رہا کہ آپ مجھے شک میں نہ پکڑ لیں۔ میں نے اس کی یہ بات سنی اور کچھ کہے بغیر اپنے کمرے سے نکل آیا اور کانسٹیبلوں کی بارک میں جا کر اس کے چچا زاد بھائی نذیر کو الگ بٹھا لیا۔ وہ رشید کی ہی عمر کا ایک نوجوان تھا اور اس کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے اس طرح سہم گیا تھا جیسے میں اس کو ذبح کرنے لگا ہوں۔ حوصلہ کرو نذیر، میں نے اسے کہا، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، تم پر کوئی الزام نہیں۔ مجھے 2-3 سوالوں کا سولانہ صحیح جواب دے دو اور گھر چلے جاؤ۔ جس رات قریشی صاحب کی اینگلو انڈین بیوی قتل ہوئی، اس رات تم اور رشید کہاں تھے؟ یہ مت کہنا کہ تم اپنے گھر میں تھے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت اپنے گھر نہیں تھے جس وقت وہ عورت قتل ہوئی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ رشید کے چہرے پر یہ زخم کس طرح آیا ہے اور تم نے اس کی پٹی کی تھی؟ مقتولہ کے نوکر کے بیان کے مطابق 2 آدمی آئے تھے جنہوں نے اسے باندھ کر برآمدے میں پھینک دیا تھا اور ایک آدمی اندر گیا تھا۔ مجھے یہ شک ہوا کہ رشید ہی اگر قاتل تھا تو اس کے ساتھ یہ لڑکا نذیر تھا۔ میں دراصل ہوا میں تیر چلا رہا تھا۔ کبھی تو مجھے یہ خیال بھی آ جاتا کہ یہ میرا وہم ہے۔ یہ بدھو سے لڑکے اتنا سنگین جرم کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، نہ ان میں اتنی عقل ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا لیکن نذیر بیٹھا رہا اور میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، جو صاف نشانی تھی کہ یہ میرا اصل ملزم ہے۔ یوں پتہ لگتا تھا جیسے اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ سچ بولو اور چھٹی کرو، میں نے کہا۔ میں نے تمہیں ویسے ہی تھانے نہیں بلا لیا، ساری باتیں معلوم کر کے بلایا ہے۔ اٹھو اور ذرا میرے ساتھ آؤ۔ میں اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف لے گیا اور دروازے میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ میرے کمرے میں رشید بیٹھا ہوا تھا۔ رشید نے ہماری طرف دیکھا۔ میں نے نذیر کو پھر بازو سے پکڑا اور بیرک میں لے گیا اور اسی جگہ پہنچا دیا۔ میں تمہیں یہی دکھانا چاہتا تھا کہ اصل بات مجھ تک کس نے پہنچائی ہے، میں نے کہا۔ رشید صبح سے یہاں ہے اور وہ اصل بات بتا چکا ہے۔ میں اب یہ دیکھوں گا کہ تم کتنا کچھ سچ بولتے ہو، پھر فیصلہ کروں گا کہ تمہاری مدد کروں یا رشید کی۔ میں تم میں سے ایک کو چھوڑ سکتا ہوں، بولو کیا کہتے ہو؟ تھوڑا وقت دے دوں گا، سوچ لو۔ میں اسے بڑی سخت پریشانی اور اذیت میں چھوڑ کر وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھ لیا رشید، میں نے قریشی کے بیٹے رشید کو کہا، تمہارے چچا زاد بھائی نے تو 1 منٹ بھی دیر نہیں لگائی اور اصل بات سنا ڈالی ہے۔ میں نے اب یہ دیکھنا ہے کہ تم زیادہ سچ بولتے ہو یا نذیر۔
تم دونوں میں سے جو 16 نے سچ بولے گا اسے میں چھوڑ دوں گا، بولو کیا کہتے ہو؟ تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ مقتولہ کے نوکر نے تم دونوں کو پہچان لیا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان دونوں کو میں نے یہی الفاظ نہیں کہے تھے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ ایک استادی طریقہ ہوتا ہے جس میں زبان کے کچھ کرتب دکھانے پڑتے ہیں۔ اس خاص طریقے سے اکثر تھانے دار بڑے پکے اور ڈھیٹ ملزموں کو بھی توڑ لیتے ہیں اور اقبالی بیان لے لیتے ہیں۔ یہ لڑکے تو بالکل یا ناڑی اور بچے تھے۔ جب میرے دماغ کا کمال تھا کہ میں پوری کامیابی حاصل کر لوں، بہت ہی سوچ سوچ کر میں نے تیر چلانے شروع کیے اور رشید نے رونا شروع کر دیا۔ میں رشید کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل اندر آیا اور اس نے میرے کان میں کہا کہ اس لڑکے کا باپ آ رہا ہے۔ میں فوراً اٹھا اور باہر نکل گیا۔ میں اس وقت نہیں چاہتا تھا کہ وہ تھانے میں کچھ دیر بیٹھے۔ میں نے باہر ہی اس کا استقبال کیا۔ وہ کچھ زیادہ ہی پریشانی کی حالت میں تھا۔ اس نے کہا کہ اسے ٹیلی فون پر بتایا گیا ہے کہ میں اس کے بیٹے اور بھتیجے کو تھانے لے آیا ہوں۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں انہیں کیوں لایا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ ملزم تو نہیں کہ اسے اتنی فکر لگ جائے۔ میں تفتیش کر رہا ہوں، ان لڑکوں سے 2-4 باتیں پوچھ کر گھر بھیج دوں گا۔ وہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا کہ میں ان لڑکوں سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ کہنے لگا کہ وہ تھانے میں ہی رہے گا اور ان دونوں لڑکوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں نے پہلی بار اس کے ساتھ تھانے داروں کے لہجے میں بات کی۔ اسے کہا کہ وہ میرے کام میں دخل اندازی نہ کرے ورنہ میں اسے تھانے کے احاطے سے باہر نکال دوں گا اور میں یہ کام 2 کانسٹیبلوں سے کرواؤں گا۔ اس طرح وہ ٹلا۔ میں پھر رشید کے پاس جا بیٹھا۔ رشید بدستور رو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلیاں دی اور اس کا حوصلہ بڑھایا اور یہ وعدہ پھر کیا کہ اسے اس واردات سے نکال دوں گا۔ اس کا کوئی جواب سنے بغیر میں بیرک کی طرف چلا گیا۔ دروازے میں جا کر دیکھا کہ 2 کانسٹیبل نذیر کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ وہ پرانے تجربہ کار کانسٹیبل تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ نذیر کا حوصلہ بڑھا رہے تھے اور اسے سبز باغ دکھا کر تیار کر رہے تھے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اقبالی بیان دے دے اور اسے اس کا بہت فائدہ ملے گا۔ میں جب نذیر کے پاس پہنچا تو دونوں کانسٹیبلوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ جناب عالی یہ بڑا اچھا اور شریف لڑکا ہے اور خاندانی بھی ہے، اس کا بیان لے کر چھوڑ دیں، بیچارہ خواہ پریشان ہو رہا ہے۔ کانسٹیبل یہ باتیں باری باری اس طرح کر رہے تھے جیسے وہی اس لڑکے کے والی وارث تھے۔ میں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اسے کہہ چکا ہوں کہ بیان دے دے اور چھٹی کرے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اس کے چچا قریشی نے اتنی بھلی شریف بیوی کو چھوڑ کر ایک کافر عورت کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اچھا ہوا کہ وہ قتل ہو گئی ہے۔ میری دلچسپی اور ہمدردی تو ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ میری اس چکر بازی کا خاطر خواہ اثر ہوا اور نذیر نے بیان دینے کی رضامندی دے دی۔ قتل ایک ایسا جرم ہے کہ جس کو عادی اور پیشہ ور قاتل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس سنگین واردات کا اثر انسان کی فطرت اور ضمیر پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اقبال جرم کر کے ہی سکون حاصل کرتا ہے۔ میں نے نذیر کو وہیں الگ بٹھا لیا اور اس کے ساتھ اپنا رویہ ایک بے تکلف دوست اور مشفق باپ جیسا کر لیا۔ اس کا اتنا لمبا بیان لفظ بلفظ سنانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں موٹی موٹی باتیں سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ رشید اپنے باپ کی اس اینگلو انڈین بیوی کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اسے ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ نذیر کے ساتھ اس کی رشتہ داری کے علاوہ دوستانہ بے تکلفی اور محبت تھی۔ رشید نے نذیر کو اپنے باپ کی جذباتی کیفیت سنائی۔ میں آپ کو یہ کیفیت نذیر کی زبانی سناؤں گا۔ نذیر رشید کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ قریشی تو ہوٹل میں رہتا تھا، اس کے گھر میں مقتولہ اکیلی ہوتی تھی، یہ گھر میں نوکر تھا۔ دونوں نے یہ اسکیم بنائی کہ اگلی رات مقتولہ کے گھر جائیں گے اور دروازے پر دستک دیں گے۔ نوکر دروازہ کھولے گا تو اسے پکڑ کر باندھ دیں گے، پھر اندر جا کر مقتولہ کا گلا گھونٹ دیں گے۔ دونوں وہاں گئے اور ویسے ہی ہوا کہ دستک پر نوکر باہر آ گیا۔ اس وقت ان کا خیال آیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے وہ رسی تو لائی ہی نہیں۔ نذیر نے سوچا کہ اس گھر میں چارپائی تو ضرور ہوگی، اس کے ادوائن کاٹ لیں گے۔ نذیر کی جیب میں چاقو تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ نوکر نے پگڑی باندھی ہوئی تھی جو ویسے ہی سر پر رکھی ہوئی تھی، اس میں کلا نہیں تھا۔ انہوں نے جس طرح نوکر کو باندھا وہ میں پہلے سنا چکا ہوں۔ نذیر نوکر کے پاس کھڑا رہا اور رشید اندر گیا۔ اس نے بتی جلائی اور اس سے مقتولہ پلنگ پر سوئی ہوئی نظر آئی، لیکن اس کی آنکھ کھل گئی۔ نذیر نے رشید کو تو اپنی آنکھوں دیکھا ہی نہیں کہ اس نے مقتولہ کو کس طرح ختم کیا تھا۔ رشید اپنا کام کر کے باہر آیا اور نذیر کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا اور وہاں سے کچھ دور آ کر نذیر کو بتایا کہ بدبخت عورت نے ناخنوں سے اس کا منہ چھیل دیا ہے۔
نذیر نے اسے اپنا رومال دیا کہ یہ زخم پر رکھ لے۔ یہ پٹی نذیر نے ہی کی تھی۔ میں نے نذیر سے پوچھا کہ اس واردات کا علم قریشی اور اس کی پہلی بیوی کو بھی ہے یا نہیں۔ نذیر نے کہا کہ اس کے اور رشید کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ نذیر کا اتنا ہی بیان سننے کے قابل ہے، حالانکہ اس کا بیان بہت ہی لمبا تھا۔ اصل دلچسپ اور جذباتی بیان رشید کا تھا۔ وہ بھی نذیر کی طرح بغیر تشدد اور دھمکیوں کے بیان دینے پر راضی ہو گیا تھا۔ اس کے بھی میں چیدہ چیدہ حصے سناؤں گا۔ آپ غور کریں کہ انسان کی فطرت گہرے سمندر جیسی ہے، جس میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کس وقت کیا سامنے آ جائے۔ اب رشید کا بیان سنیں۔ اپنے باپ کی کمیشن خوری کے بارے میں رشید نے کہا کہ دوسری شادی سے پہلے اسے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا باپ حرام کی کمائی گھر لاتا تھا یا نہیں۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ اوپر سے کچھ کماتا بھی تھا تو وہ بہت ہی تھوڑا ہوتا تھا۔ گھر میں کوئی عیاشی اور امیری والی بات نہیں تھی۔ اگر اس کے باپ نے حرام خوری شروع کر دی تھی تو وہ دوسری شادی کے بعد کی ہوگی۔ رشید نے کہا کہ جب اسے پتہ لگا کہ اس کا باپ دوسری شادی کر رہا ہے تو وہ باپ کے آگے بہت رویا تھا۔ باپ نے ادھر ادھر کی باتیں بنا کر اسے بہلا لیا تھا۔ رشید کی ماں نے قریشی کو صاف کہہ دیا تھا کہ دوسری کے بجائے تیسری اور چوتھی شادی بھی کر لو، لیکن اس گھر میں قدم نہ رکھنا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ قریشی نے یہ گھر ہی چھوڑ دیا تھا۔ قریشی پہلے ہی ایک مکان نئی آبادی میں بنوا رہا تھا اور اس کے دونوں بیٹے بہت خوش تھے کہ نئے مکان میں جا کر آباد ہوں گے، لیکن باپ نے ان کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ باپ ان سے الگ ہو گیا اور دوسری شادی کر لی۔ رشید کو اپنے باپ کے ساتھ بہت پیار تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ باپ بھی اسے بہت پیار دیتا تھا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ رشید، اس کے بھائی اور اس کی ماں نے قریشی کے بغیر کس طرح وقت گزارا اور رشید کی ماں کا رد عمل کیا تھا۔ سنانے والی بات یہ ہے کہ رشید باپ کے دفتر میں جا کر گھر کا خرچہ لے آتا تھا۔ 1 سال گزر گیا تو رشید کو اپنے باپ کے دفتر کے کسی آدمی نے بتایا کہ اس کے باپ کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس نے اتنی بڑی رقم ہضم کی ہے جو چھپ نہیں سکتی تھی۔ رشید کو اس کا بہت صدمہ ہوا اور وہ باپ کے پاس گیا۔ باپ نے اسے تسلی دی کہ یہ سب جھوٹ ہے اور انکوائری اس کے حق میں ہوگی۔ رشید نے یہ نوٹ کیا کہ اس کا باپ پریشان رہنے لگا تھا۔ رشید کو کسی طرح یہ پتہ لگ گیا کہ وہ دوسری بیوی سے تنگ آ چکا ہے۔ اب یہ وقت آ گیا کہ جب ایک روز رشید باپ کے پاس دفتر گیا تو باپ نے اسے بتایا کہ وہ فلاں ہوٹل میں شفٹ ہو گیا ہے اور اب وہیں رہے گا۔ رشید کے لیے یہ بات بہت ہی دکھ والی تھی۔ اس نے گھر آ کر ماں کو بتایا تو ماں نے کہا کہ وہ دوسری بیوی کو طلاق دے دے اور گھر آ جائے۔ رشید کا خیال تھا کہ اس کا باپ دوسری بیوی سے اتنا زیادہ تنگ آ چکا تھا کہ پہلی بیوی اسے قبول کرتی تو وہ دوسری بیوی کو طلاق دے دیتا۔ رشید ہوٹل میں باپ کو ملا تو اس نے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ رشید نے اسے کہا کہ وہ دوسری بیوی کو طلاق دے دے۔ باپ نے اسے بتایا کہ اس نے بیوی کے ساتھ یہ بات کی ہے اور بیوی نے اسے دھمکی دی ہے کہ جس دن وہ اسے طلاق دے گا وہ دن اس کے یعنی قریشی کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ باپ نے رشید کو بتایا کہ اس عورت کے تعلقات اور دوستانے بڑے نامی گرامی بدماشوں کے ساتھ بھی ہیں اور یہ عورت جو چاہے کروا سکتی ہے۔ باپ کی یہ باتیں سن کر رشید کے دماغ میں کچھ اور ہی ارادہ آ گیا۔ اسے مقتولہ پر اتنا غصہ تھا کہ اس کا بس چلتا تو وہ اس عورت کو فوراً ہی قتل کر دیتا، لیکن اسے کوئی طریقہ نہیں سوچ رہا تھا۔ اب دیکھیے کیا واقعہ سامنے آتا ہے۔ دوسری بار رشید باپ کو ملنے گیا۔ دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ دروازہ کھل گیا۔ اس سے پہلے اس کا باپ دروازہ اندر سے بند رکھتا تھا۔ جو ہی دروازہ کھلا رشید کو ایک عجیب ہی منظر نظر آیا۔ اس کا باپ چھت والے پنکھے کے نیچے کرسی رکھ کر اس پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط رسی تھی جو وہ اوپر پھینک کر پنکھے میں اڑا چکا تھا۔ اب وہ رسی کو نیچے کھینچ رہا تھا۔ رشید نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا، ابا جان یہ کیا ہو رہا ہے؟ باپ نے کہا، کچھ نہیں بیٹا، تم ابھی چلے جاؤ، کچھ دیر بعد آ جانا۔ رشید کو کچھ شک ہوا۔ اس نے لپک کر رسی کھینچ لی اور اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر رکھ لی۔ اس نے باپ کا بازو پکڑ کر کرسی سے اتارا۔ رشید کی نظر پلنگ کے پاس پڑی ہوئی تپائی پر گئی تو وہاں ایک فل سکیپ کاغذ پڑا ہوا تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ رشید نے جھپٹ کر وہ کاغذ اٹھا لیا اور پڑھنے لگا۔ اس کے باپ نے اسے نہ روکا، بلکہ باپ پلنگ پر بیٹھ کر چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگا تھا۔ رشید کاغذ کی تحریر پڑھتا گیا اور اس کا پسینہ پھوٹ آیا۔ باپ نے یہ تحریر اپنی پہلی بیوی اور دونوں بیٹوں کے نام لکھی تھی۔ تحریر لمبی تھی جس کا لبی لباب یہ تھا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی
اور دونوں بیٹوں سے معافی مانگی تھی، اور آگے چل کر لکھا تھا کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا جس کی سزا اسے دنیا میں ہی ملی، اور اب وہ اپنی جان اپنے ہاتھوں لے کر اللہ کے حضور جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ پنکھے کے ساتھ لٹک کر مر جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے لکھا کہ دوسری بیوی یعنی مقتولہ کے ساتھ اس نے دلی محبت کی تھی، اور وہ خوش تھا کہ اس نے ایک غیر مسلم کو مسلمان کر لیا ہے، اور یہ عورت مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کرے گی۔ لیکن اس عورت کو نہ اس کے مذہب کے ساتھ دلچسپی تھی، نہ اس کے ساتھ محبت تھی، بلکہ اس کے دل میں صرف روپے پیسے کی اور سونے چاندی اور قیمتی کپڑوں کی محبت تھی۔ قریشی نے لکھا کہ اس عورت کی فرمائشوں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ حرام کی آمدنی میں اضافہ کرے، جو اس نے کیا اور پکڑا بھی گیا، اور اب انکوائری ہو رہی ہے۔ اس نے صاف لکھا کہ وہ حرام خوری کا مجرم ہے، اس کی وہ اپنے محکمے سے بھی اور اللہ کی ذات سے بھی معافی مانگتا ہے۔ پھر اس نے لکھا کہ جس بیوی نے اتنی مدت سے اس کے ساتھ پیار اور محبت سے گزاری تھی، اور جس نے اسے 2 بیٹے بھی دیے تھے، اس کو اس نے ناراض کیا، اور ایسی عورت کی خاطر ناراض کیا جس نے دھوکہ دیا، گناہ گار بنایا اور وفا نہ کی۔ اس نے لکھا کہ اس عورت کو طلاق نہیں دے سکتا، ورنہ یہ مجھے مروا دے گی۔ اس طرح اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنی مجبوریاں بھی بیان کی اور سب سے معافی مانگی، اور پھر یہ وصیت لکھی کہ پرانا مکان اس کے دونوں بیٹوں کے نام کر دیا جائے اور نیا مکان اس کی بیوی کو دیا جائے، یعنی اس کے بیٹوں کی ماں کو۔ نیچے اس نے اپنا نام لکھا تھا، اور اب وہ چھت کے ساتھ رسی باندھ کر کرسی پر کھڑا ہوا تھا کہ پھندا اپنے گلے میں ڈال کر اپنے آپ کو پھانسی دے لے۔ اس نے دروازہ اندر سے اس لیے بند نہیں کیا تھا کہ ہوٹل کا کوئی نوکر یا کوئی آدمی آ جائے تو وہ پولیس کو اطلاع دے کر لاش اتار لے اور ظاہری تحریر اس کی بیوی بچوں تک پہنچا دے۔ رشید کو چکر آنے لگا۔ اس نے باپ کو روتے دیکھا تو اس کے ساتھ لپٹ گیا اور بہت رویا، لیکن فوراً ہی اپنے آپ کو قابو میں لے آیا اور باپ کی منتیں کرنے لگا کہ وہ اس کو 2 دنوں کی مہلت دے دے تو اللہ کرے گا کہ نجات کا کوئی ذریعہ مل جائے گا۔ باپ نے بیٹے کو کہا کہ اب نجات کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ مختصر بات یہ کہ رشید نے اس کو اللہ، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسمیں دے کر راضی کر لیا کہ وہ 2 یا 3 دن خودکشی کا ارادہ ملتوی کر دے۔ رشید نے باپ کو یہ بھی کہا کہ وہ اس کے ساتھ گھر چلے، لیکن باپ کہتا تھا کہ وہ پہلی بیوی کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ بہرحال رشید نے اس کو ٹھنڈا کر لیا اور پھر اپنے گھر گیا، لیکن اس نے اپنی ماں کو نہ بتایا کہ باپ خودکشی کرنے لگا تھا۔ یہ تو قریشی کی زندگی لکھی ہوئی تھی کہ رشید عین اس وقت پہنچا جب باپ پنکھے سے لٹکنے لگا تھا۔ پھر جس طرح نذیر نے بیان میں کہا تھا، اسی طرح رشید نے بھی بیان میں کہا کہ اس نے نذیر کے ساتھ بات کی اور دونوں نے قتل کا پروگرام بنا لیا۔ پھر انہوں نے جس طرح مقتول کو قتل کیا وہ پہلے سنایا جا چکا ہے۔ رشید نے اپنے چہرے کے زخم کے بارے میں یہ بتایا کہ مقتولہ بڑی تندرست اور سمارٹ عورت تھی۔ رشید نے جب اس کا گلا دبایا تو وہ اس کے اوپر اتنا جھک گیا کہ اس کا منہ مقتولہ کے منہ سے تھوڑی ہی دور رہ گیا۔ مقتولہ نے اس کے چہرے پر ناخن گاڑ دیے اور نیچے کو کھینچے، جسے چہرے کی کھال ادھڑ گئی۔ رشید نے اپنے ہاتھ کی گرفت اور سخت کر دی، تب مقتولہ نے ناخن اس کے چہرے سے ہٹائے، پھر وہ مر گئی۔ رشید نے اپنی اس واردات کا ذکر اپنے باپ کے ساتھ نہ کیا اور ماں کو بھی نہ بتایا۔ قتل کے بعد رشید باپ کو ملا اور اسے کہا کہ دیکھا اللہ کیسا ذریعہ پیدا کر دیتا ہے۔ قریشی کے ساتھ بعد میں میری بات ہوئی تو اس نے تصدیق کی کہ اس کا بیٹا رشید اگر اسے بتاتا بھی کہ اس نے مقتولہ کو قتل کیا ہے تو قریشی کبھی نہ مانتا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا بیٹا اور بھتیجا اتنا سنگین جرم کر سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ جرم کیا اور پکڑے گئے۔ دونوں نے مجسٹریٹ کے سامنے ایک بالی بیان زیر دفعہ 164 دے دیے اور دونوں کو جیل کے حوالات میں بھیج دیا گیا۔ میں نے مقدمہ تیار کیا جس میں میرے انگریز ڈی ایس پی نے بہت مدد اور رہنمائی کی۔ قریشی امیر کبیر آدمی تھا اور اس کے پاس حرام کا بہت مال تھا۔ اس نے اس شہر کا سب سے زیادہ قابل وکیل کیا اور اس کی مدد کے لیے ایک اور قابل وکیل کر لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ میرا مقدمہ یہ دونوں وکیل ناکام کر دیں گے، لیکن میں نے بھی بہت محنت کی تھی۔ مقدمہ چلا اور آخر میں سیشن جج نے رشید کو سزائے موت دی اور نذیر کو اعانت جرم میں 8 سال قید بامشقت دی۔ قریشی نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ ہائی کورٹ نے رشید کی نوعمری دیکھ کر سزائے موت عمر قید میں بدل دی اور نذیر کی سزائے قید 8 سال بحال رہی۔ تھوڑے عرصے بعد مجھے کسی سے خبر ملی کہ قریشی اپنی پہلی بیوی کے پاس گیا تو بیوی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
اور کہا کہ اس کے کرتوت کی وجہ سے اس کا جوان بیٹا عمر بھر کے لیے جیل میں بند ہو گیا ہے۔ پھر اس کی جو انکوائری ہو رہی تھی اس کی بھی خبر ملی۔ میرا خیال ہے اس نے رشوت چلا کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا تھا۔ اس کے بعد کچھ پتہ نہیں یہ شخص کہاں گیا اور کہاں رہا۔ لسنرز، اس کے ساتھ ہی یہ عبرت انگیز اور دلچسپ تفتیشی کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹینٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔